ڈاؤٹس کیا کرتے ہیں؟ ڈاؤٹ کین بی نیگیٹو اینڈ ایون کرپلنگ. جب بھی ہم شک میں پڑ جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، قرآن پڑھنے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اپنی نیکی کے بارے میں، اپنے گناہ کے بارے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کرپل کر دیتا ہے، ہمیں نیگیٹیوٹی دے دیتا ہے، ہم نیگیٹو ہوتے ہیں کیونکہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اینڈ ڈاؤٹ ٹینڈس ٹو بی ہوللی ریشنل اینڈ کازز اس ٹو ہیسیٹیٹ بیفور ایکشن. ٹھیک ہے، یعنی ڈاؤٹ کس لیے آتا ہے؟ ڈاؤٹ اس لیے آتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کر لیں. مثلا اگر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے نماز اچھی پڑھی کہ نہیں، تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں مجھے یہ خیال کیوں آیا؟ ہاں، مجھے خیال اس لیے آیا کہ جب میں نماز پڑھی تھی تو میں تو مووی کے بارے میں سوچ رہی تھی. پھر آپ کہتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ کہ جب میں نے نماز پڑھنی ہے تو کس پہ فوکس کرنا ہے؟ نماز پہ. نماز پہ فوکس کرنا ہے، یہ سلوشن ہے. ہر ڈاؤٹ ہمیں بتاتا ہے کہ فوکس کدھر جانا چاہیے. ہر ڈاؤٹ ہمیں بتاتا ہے، جب کوئی شک آتا ہے تو کبھی کبھی ہم نے قرآن کو زیادہ پڑھنا ہے اس لیے کہ میرے پاس بہت کوشچنز ہوتے ہیں ایسے، اس کا مطلب میں قرآن نہیں پڑھ رہی کور ٹو کور. کبھی کبھی اگر مجھے شک ہوتا ہے امی پتہ نہیں خوش ہیں کہ ناراض ہیں، تو چائے کا کپ بنائیں، ساتھ میں مزے کی چیز بنائیں، امی ابو کے لیے لے کے جائیں اور پیار سے پوچھیں امی آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ اگر امی ناراض ہیں سوری بھی بولیں اور ان سے پوچھیں کہ اچھا مجھ سے کیا غلطی ہوئی مجھے بتائیں، وہ میں ٹھیک کر لوں گی. ٹھیک ہے، بجائے سے شک میں بیٹھی رہیں پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے، موڈ خراب لگ رہا ہے. فرینڈس کے بارے میں بھی ہم ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ان کا کوئی اپنا چیلنج ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. We move on to the next part. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا اس کا مین ٹارگیٹ کیا ہے، اس نے کفر کروانا ہے، اور کفر کے لیے وہ پاتھ بڑا گریجول لیتا ہے. دوسرا وہ ہمیں ڈاؤٹس دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت زیادہ ڈاؤٹس دیتا ہے. اور اس کے لیے وہ کیسے کرتا ہے؟ وسوسہ، وسپرنگ آف شیطان. تو یہ کیا ہے؟ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ planting confusion and inner conflict, stirring hidden questions and insecurities, causing a person to feel unsure about Islam and Allah. یہ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے. کیا کرتا ہے؟ پہلے کنفیوژن. کون کنفیوز نہیں ہوگا جس کے پاس صحیح نالج ہو؟ جس چیز کے بارے میں نالج صحیح آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. اگر میں کہوں 2 2s are کیا ہے؟ 4. میں کہتی ہوں نہیں 11. مانیں گے آپ؟ نہیں. لیکن اگر میں بولوں 1 1 2 into 500 is equal to کوئی بھی فگر بتا دوں، اب آپ کیا کریں گے؟ کنفیوز ہو جائیں گے، بیکاز آپ نے اس کو ڈیلی نہیں کیا. جب تک آپ خود اس ایکویژن کو سالو نہیں کریں گے اور میرے آنسر کے ساتھ میچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو کنفیوژن جہاں ہوتی ہے اس کو کلیئر کیا کریں. انر کانفلکٹ سے بچائیں اپنے آپ کو. انر کانفلکٹ کیا ہے؟ اوپر سے ہم آرام سے بیٹھے ہیں، اندر آندھی طوفان چل رہے ہیں، تم اچھی نہیں ہو، تم بیکار ہو، تمہیں مر جانا چاہیے، تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے، تمہیں ابھی تک پینک اٹیک کیوں نہیں ہوا، تم نکمی ہو، تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، کیونکہ باہر سے بھی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کچرے سے اٹھایا. اندر کی بھی آواز آ رہی. انر کانفلکٹ کو ٹھیک کیا کرے. اور جو میں نے آپ کو کل فارمولاز بتائے تھے نا، اپنی روٹینز کو ٹھیک کرنا آپ کے انر کانفلکٹ کو بھی ٹھیک کرتا ہے. The more settled you are in your everyday routine, your inner conflict will also start settling down. کبھی کبھی مجھے اگر انر کانفلکٹ ہو تو میں سوچتی ہوں چیک لسٹ کیا کیا نہیں کیا. کبھی کبھی صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس دن پانی کم پیا ہوتا ہے، تو میں پانی زیادہ پینا شروع کرتی ہوں، اپنے آپ کو ہیلدی بناتی ہوں، انر کانفلکٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. یا نماز پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، بیٹھ کے اس کو جرنلنگ کر لی، لکھا کہ کیا چیلنج آ رہا ہے، اس کا کیا سلوشن ہوگا، تو آپ کو بہت سے آنسرز ملتے ہیں. دوسرا یہ جو ہے ہڈن کوشچنز، انسیکیورٹیز. دین کے معاملے میں انسیکیور نہ ہوا کریں، فیملی کے معاملے میں نہ ہوا کریں، اپنی پرسنالٹی کے معاملے میں نہ ہوا کریں. بار بار اپنے آپ کو بتایا کریں اللہ تعالیٰ کو میں ایسی اچھی لگتی ہوں، کوئی مجھے پسند کرے نہ کرے، بیکاز اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے نا اور مجھے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا بنایا ہے ہی لوز می دس وے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ انشور نہ ہو دین کے معاملے میں. اور ڈاؤٹ از ناٹ ڈس بلیو. اگر آپ کو ڈاؤٹ آتا ہے تو آپ کافر نہیں ہوں گے. ابھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی بھی ہے پہلے
Having question or feeling unsure is human. ہم سب کو ڈاؤٹس آتے ہیں. دوسرا, اسلام encourages seeking knowledge, not blind following. آپ کے تو یہاں پہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے, آپ کو تو ڈیمانڈ کرنا چاہیے. اس کورس کی ڈیمانڈ میں نے کی. I don't live in this campus. میں باہر سے آتی ہوں, میں نے کہا کہ اچھا میں لینا چاہتی ہوں ایک ایسا کورس. تو آپ کی ڈیمانڈ آنی چاہیے. ہماری کلاسز رکھیں, ہمارے کانسیپٹس کلیئر کریں, ہمیں سکھائیں. ہم نہیں مینٹلی سک اور انہیلدی ہونا چاہتے, ہم کفر کی طرف نہیں جانا چاہتے, ہم غلط کام نہیں کرنا چاہتے. وی وانٹ ٹو بی ٹرانسفارمڈ ان آور پرسنالٹیز. ہماری ضرورت ہونی چاہیے یہ. اور پھر کیا ہے, دا ڈینجر از وین وی ہائڈ دا ڈاؤٹ, فیل اٹ اور ایکٹ آن اٹ وداؤٹ سیکنگ ٹروتھ. مطلب ویپنگ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نقصان ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ پل کھا لینے سے کوئی مسئلہ ہو جائے گا. اچھا میں ایک لڑکے سے اگر بات کر لوں, دل صاف ہے, میں کوئی افیئر نہیں چلا رہی, لیکن بات تو میں چھپ کے ہی کروں گی امی ابو سے. اصل امی ابو بہت اسٹرکٹ سے ہیں نا, مجھے نہیں لگتا کوئی مسئلہ ہے. تو پھر آپ جب خود سے غلط فیصلے کر رہے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ سارا سال ہر سال سے جنگ کھا رہے ہیں, اور ایک آپ کو اگر میں نے وہ چیز بتا دی, گٹ برین ایکسس کو دیکھ لیں, تو یہ آپ خود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کے تو سب کے پاس فون ہے, آپ سب کو انٹرنیٹ کی ایکسس ہے. اگر آپ کو کوئی بڑا بتاتا ہے کہ بیٹا یہ درست نہیں ہے, گوگل کر کے پڑھ لینا, چیٹ جی پی ٹی پہ پڑھ لینا, ڈاؤٹ کو کلیئر کریں کہ یہ جو چیز میں پڑھ رہی ہوں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. سو کیسے کیسے ڈاؤٹس ہوتے ہیں. ڈاؤٹس اباؤٹ اللہ. اف اللہ لوز می, وائی از مائی لائف ہارڈ. کہ میری لائف میں پرابلمس کیوں ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں ہیں؟ بتائیں, وجہ بتائیں. میں نے ایک پوڈ کاسٹ سنی تھی, اس میں ایک نان مسلم تھا اور ایک مسلم تھا. تو جو نان مسلم تھا وہ کہتا ہے کہ اللہ ڈز ناٹ ایگزسٹ, کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہوتے تو یہ جو ہماری پریشانیاں مشکلات ہیں یہ نہیں ہوتی. تو جو مسلم بیٹھا تھا اس نے بولا کہ آپ ڈینٹسٹ ہیں. وہ ڈینٹسٹ تھا جو نان مسلم, اس نے بولا یس آئی ایم اے ڈینٹسٹ. تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ دنیا میں کوئی ڈینٹسٹ ہے. وہ کہتے ہیں وائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈینٹسٹ ہوگا نا تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے دانت وغیرہ خراب لے کے نہ پھینک دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میری تو نہیں ہوتی کہ لوگ میرے پاس خود چل کے نہیں آتے. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس خود چل کے نہیں جاتے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار اگر نہیں کرتے نا تو وہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتے. وہ ہم سب نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو آزماتے ہیں جس سے وہ پیار کرتے ہیں. ایکسیلنٹ. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے نا کور ٹو کور, کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کی لائف میں کوئی ہارڈ شپ نہیں آئے گی. لک ایٹ دا لائفز آف دا پروفٹس. اللہ loves them so much, لیکن ان کی زندگیوں میں بہت سی ہارڈ شپس تھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ تو کرنا ہے. بلکہ آپ دیکھیں اپنے اسکول کالج میں بھی آپ دیکھیں, جو ٹاپر ہوتا ہے نا اس کا زیادہ ٹیسٹ آتا ہے. اس کو ٹیچر کہتی ہیں تم وہ ایونٹ میں بھی جاؤ, تم ڈبیٹ بھی کرو, تم کلاس کو بھی مینیج کرو. اس کو زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے یہ سٹوری سنائی, کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے نا اور ہم کیجول ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جائیں. We turn back to him, we remember him. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس پوائنٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈ جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. پھر why doesn't Allah تعالیٰ answer my duas? آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ نہیں, لیکن میں نے تو دعا یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہی چاہیے اور اس کو میرے حق میں بہتر بھی کر دے. لیکن مجھے تو ابھی چاہیے, میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتا ہے, مجھے ابھی چاہیے, فوراً چاہیے, بیسٹ فارم میں چاہیے, اپنے لیے اچھی بھی چاہیے. کیوں نہیں دے رہا؟ وہ تو ہے, لیکن میں نے تو دعا یہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بنا دے. اللہ تعالیٰ تو بنا سکتا ہے بہتر. کیونکہ دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے, ہماری دعا زیادہ تر تبھی قبول ہوتی ہے جو کوئی چیز ہم بہت دل سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی پڑھا تھا کہ اگر آپ کو ایک چیز چاہیے, جیسے آپ کو اپنے ایگزامس میں اچھے مارکس چاہیے تو آپ کانسٹینٹلی اس چیز کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانتے رہیں گے تبھی وہ آپ کو ملے گا. لیکن کیا پتا آپ سے زیادہ کسی نے دل سے مانگی ہو وہ چیز اور وہ اس کو مل گئی ہو. جزاک اللہ خیر. ایک لائن یاد کر لیں, جب میں صحیح طریقے سے دعا مانگتی ہوں
دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. پہلی کیا فارم ہے؟ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. دوسری فارم ہے دعا اپنے ٹائم پہ جا کر قبول ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بیسٹ ٹائم ہوگا. جیسے ابھی میں کہوں میں نے اورنج کھانا ہے، مالٹا کھانا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو مجھے فوراً بھی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اورنج مجھے وہ کب دیں گے؟ جب سردیاں آئیں گی، اورنج کا سیزن آئے گا. دعا کے ساتھ تیسری آپشن کیا ہوتی ہے دعا کے ساتھ؟ کہ میری لائف میں کوئی چیلنج آ رہا ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میری دعا کے ساتھ کینسل کر دیتے ہیں. یعنی اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ میری دعا نہیں قبول ہوئی، لیکن وہ جو چیلنج میری لائف میں آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا. اب یہ دونوں چیزیں مجھے نظر ہی نہیں آ رہی، میں بس ایسی ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں قبول کی. اس سے نیکسٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس سے نیکسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دعا کو قبول ہی نہیں کرتے اور اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جب آخرت میں جائے گا اور اتنا پائل دیکھے گا، اس کو جو کچھ مل رہا ہے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا، وائی ایم آئی گیٹنگ ریوارڈیڈ فار دس. تو اس کو بتایا جائے گا کہ جو دنیا میں تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں کہ تمہیں دیا جا رہا ہے. اور اس ٹائم پہ وہ شخص کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. یو ہیو ٹو ہیو دس فرم کنوکشن کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے. جب آپ یہ کریں گے تو تب آپ کا ایک سیٹلڈ ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے ہوگا. دین وائی ڈز اللہ الاؤ سفرنگ ان دا ورلڈ؟ غزہ کے لوگ سفر کر رہے ہیں، غربت اتنی ہے، فلڈ آ جاتا ہے، ارتھ کویک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایول کیوں پیدا کیا؟ اتنی سفرنگ کیوں پیدا کی؟ کیوں؟ بتائیں کیا خیال ہے؟ گڈ، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ دنیا میں جو ہمیں چیلنجز آتے ہیں ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے، ٹھیک. لیکن سوال پھر میرا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سفرنگ نہ پیدا کرتا اور ہم پھر اچھے اچھے کام کرتے رہتے تب بھی تو اجر مل جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے سفرنگ کیوں پیدا کی؟ ٹھیک ہے، آپ کا بھی آنسر ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایمان بھی ٹیسٹ کرتا ہے. جب ہم اتنے ٹال کلیمز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ میں تو بس آپ کو کریٹر مانتی ہوں، اللہ تعالیٰ بس میں تو بس آپ سے دعا کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ جھٹکا دے کے ٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی بیسٹ فرینڈس کا کب پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ٹرو بیسٹ فرینڈز ہیں؟ ان ٹائمز آف ڈیفیکلٹی. ایسے ہی ہے نا، بہن بھائی سے کیوں لڑائی ہوتی ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے، چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈانٹ کھاؤ تم، میں نے بدلہ پورا کر لیا، تو پھر ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں. تو ٹیسٹنگ ٹائمز میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا، ہر ایک کو ٹیسٹ کروں گا. ٹھیک. سفرنگ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بنائی ہے تاکہ ہم اپنا رول صحیح پلے کریں. یعنی اگر میری لائف میں سفرنگ نہیں ہے تو میں کسی اور کا خیال رکھوں، میں دیکھوں میرے اندر گریٹیٹیوڈ آئے اور میں کسی کا خیال رکھوں. اسی طرح کبھی کبھی سفرنگ اس لیے ہماری لائف میں ہوتی ہے کہ اس سفرنگ کی وجہ سے ہم کوئی بہت بڑا کام کرتے ہیں. جیسے بہت دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی کو ملتی ہوں جو بہت ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں. مثلاً ابھی میری کسی سے بات ہوئی اور وہ ڈیف اینڈ میوٹ بچوں پہ انہوں نے بہت بڑا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. سو میں بڑی امپریس ہوئی کہ انہوں نے کیوں بنایا ہے. کوئی نہیں سوچتا ڈیف اینڈ میوٹ بچوں کے لیے کہ ان کے لیے کوئی کام کریں، اور بہت ہی ڈائنامک کام. تو جب میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی اپنی فیملی میں یا اپنے جاننے والوں میں کوئی شاید قریبی جو تھا اس کو ایسا چیلنج تھا، اس لیے ان کے اندر یہ ایمپتھی آئی اور انہوں نے یہ کام کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سفرنگ اس لیے رکھتا ہے کہ جب جو لوگ سفرنگ میں ہیں وہ اس پہ صبر کریں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے. جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ سفرنگ والوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. دیر آر ملٹیپل ریزنس فار دیٹ. سو روٹ کاز ہمارا کیا ہوتا ہے جب ڈاؤٹس ہوتے ہیں؟ ہمارا ایموشنل ہرٹ ہوتا ہے، لیک آف ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے، اینڈ وی آر کمپیئرنگ اللہ تعالیٰ ٹو ہیومن بیہیویئر. یہ ہمیں بہت بڑا ہم اپنے لیے چیلنج لے کر آتے ہیں جس سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، صبر کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام الحکیم کو سمجھنا ہے. وہ نہیں سمجھیں گے تو یہ ڈاؤٹس ہمارے نہیں ٹھیک ہوں گے. پھر آپ دیکھیں نیکسٹ آ جاتا ہے ڈاؤٹس اباؤٹ اسلام.
اسلام کے بارے میں کیسے ڈاؤٹس ہیں؟ وائی از حجاب مینڈیٹری اونلی فار ویمن؟ مردوں کے لیے پردہ کیوں نہیں، عورتوں کے لیے کیوں ہے؟ اب یہ تو ایک الگ بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن اس کو پراپرلی 2-3 صورتیں ان کو پڑھ کے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وائی آر دیر سو مینی رولز ان اسلام. اسکول میں تو ہم نہیں کہتے وائی دیر سو مینی رولز، کالج یونیورسٹی میں تو نہیں کہتے وائی دیر سو مینی رولز. ہر جگہ رولز ہیں. اسلام میں ہم کہتے ہیں کوئی رول ہی نہ ہو، رول کے بغیر ہم سارے مزے لے لیں. ڈز اسلام سپورٹ فریڈم اینڈ اکوالٹی؟ اس میں ہمیں رہتا ہے مرد کیوں قوام ہے، مرد کو کیوں زیادہ اسٹیٹس ملا، ہم فیمیلز کو کیوں نہیں ملا. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں فرام دا اسلامک اینڈ قرآنک لینس. اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہیں سے آپ کو وہ الٹی سوچ دیتا ہے. سو روٹ کاز کیا ہے؟ ایک تو میڈیا نے مس پریزنٹیشن دی ہوئی ہے، پیئر پریشر ہے، پارشل نالج ہے. ان چیزوں کو ٹھیک کریں. کانسیپچولی یو شوڈ بی رائٹ. ٹھیک ہے. وہ خود سے نہیں آپ کر سکتے، وہ قرآن کے تھرو ہی ہوگا. سو اسلام گیوز فریڈم ود رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایک رسپانسبل رول پلے کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ فریڈم آتا ہے، ویسے نہیں آتا. پھر ڈاؤٹس اباؤٹ آئیڈینٹی. اس میں کیا کیا ہے؟ آئی فیل سو ڈفرنٹ فرام ادرس، ایم آئی ٹو اسلامک، یہ بھی ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی کہنا شروع کر دیتا ہے تم بہت ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہو، تم بہت کنزرویٹو ہو گئی ہو، تم بہت ریجڈ ہو گئی ہو، اور آپ کو لگتا ہے آپ قرآن جو پڑھتے ہیں اس میں تو ایسا ہی ہے، یہی بتایا ہے، مجھے یہی کرنا چاہیے. آپ اس پہ بھی پھر ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں واقعی شاید بہت ریجڈ ہو گئی ہوں، واقعی اس طرح سے کر رہی ہوں. شوڈ آئی ہائڈ مائی فیتھ ٹو فٹ ان؟ یہ بہت بڑا ڈاؤٹ ہمارا ہے کہ ہم گھر میں اسلامک نظر آئیں، وہاں پہ السلام علیکم، جزاک اللہ، الحمدللہ، اور اسکول کالج میں ہائی فائی، ہے ڈیوڈ. پھر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی آنٹی مل جاتی ہے جو کہتی ہے بیٹا ہیلو نہیں بولنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیل او، ہیل میں جاؤ گے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ہیلو بھی بول سکتے ہیں، ہائی بھی بول سکتے ہیں، گڈ مارننگ بھی بول سکتے ہیں، لیکن پہلے سلام کریں. جو گریٹنگز ہوتی ہیں، ریگولر گریٹنگز ہوتی ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ آپ سلام کریں. پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے سلام کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو بی پراؤڈ آف آور اون گریٹنگ، جس میں میسج بھی بہت اسٹرانگ ہے، پیسفل ہونے کا میسج ہے. ہو ایم آئی ریئلی اف آئی کانٹ ڈو وٹ ایوری ون ایلس ڈز؟ یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے، بہت بڑی کنفیوژن ہے. وی آر سو اسپلٹ، کیونکہ ہم دنیا میں بھی فٹ ہونا چاہتے ہیں، اسپیشلی وین یو آر ینگ، یو نو وی وانٹ ٹو انجوائے. فرینڈ ساری قوالی نائٹ پہ جا رہی ہیں، میں نہیں جا سکتی. فرینڈز ایٹ آؤٹ کر رہی ہیں، میں نہیں کر سکتی. وہ بہت ڈریس اپ ہو رہی ہیں، بال کھول رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں، مجھے ہر جگہ حجاب میں، ہیڈ کورنگ میں جانا ہے. کیونکہ لوگ ایسی گیدرنگز رکھتے ہی نہیں ہیں جس میں مرد نہ ہو، وہ ہمارے لیے پرابلم بنی رہتی ہے. ہمارا بھی دل چاہتا ہے ڈریس اپ ہونے کو، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کوئی حلال انٹرٹینمنٹ کو، آپ کو اپرچونیٹیز ہی نہیں ملتے. تو یہ بہت بڑی کنفیوژن آتی ہے. سو روٹ کاز از کانفلکٹ بٹوین اسلامک آئیڈینٹی، کلچر اینڈ سوشل نارمس. سو یو نیڈ ٹو ہیو اسٹرانگ اسلامک آئیڈینٹی. ابھی کیا ہے کہ بچپن سے اماں نے کہا بیٹا یہ حجاب پہن کے جانا، بیٹا اب آپ بڑی ہوگی، بیٹا آپ 7 سال کی ہو گئے، اب نماز پڑھیں. بس ہم نے اسی کو اڈاپٹ کر لیا، ہم نے اونرشپ نہیں رکھی. ہم کہتے ہیں میرے اماں ابا کا دین جو ہے نا وہ میں کیری کر رہی ہوں ایز جنریشنل ٹراما، مجھے کرنا پڑ رہا ہے. اس کی اونرشپ لائیں. اونرشپ کیسے آئے گی؟ قرآن کو لائیں اپنی لائف میں. انہوں نے صحیح کروایا، بچپن سے کروایا، آپ کو ہیبٹ دی، آپ کی شرم و حیا کو پرزرو کیا. بٹ ناؤ اٹس یور رسپانسبلٹی، یو گرون اپ. جب ہم کہتے ہیں میں بڑی ہو گئی ہوں، آئی ہیو مائی اون لائف، آئی کین ٹیک مائی اون ڈیسیژن، تو پھر آپ کے ہاتھ میں قرآن کیوں نہیں پہلے نظر آ رہا کہ آپ پہلے قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ کے پاس ایک اسکینر صحیح آئے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یور آئیڈینٹی ایز اے مسلمہ از آنریبل. اللہ نے ہمارے لیے یہ چوز کیا آئیڈینٹی، اینڈ وی نیڈ ٹو فیل پراؤڈ آف اٹ. There was a time when I didn't have this identity and I would go out meet people. And then came a time when I had this identity. I feel marked difference in attitude of people before and after this identity. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں نقصان دیتی ہے؟ میں نہیں یہ مانتی بات.
ہر جگہ پہ مرد پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہر جگہ پہ لوگ سوچتے ہیں یہ ٹرسٹ وردی ہے. یہ آئیڈینٹی ہمیں بہت سی کوالٹیز اور بہت سی اسٹرینتھ دیتی ہے. پھر سورہ الاعراف ورس نمبر 16 شیطان نے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان said, since you have led me astray, I shall surely sit in ambush for them on your straight path. اب شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ میں تو نہیں ان کو چھوڑوں گا، میں جو سیدھا راستہ ہے نا وہاں پہ بیٹھوں گا. مطلب کیا ہے؟ جب آپ مووی دیکھنے جا رہے ہوں گے تو وہ کیا کہے گا؟ جاؤ بیٹا جاؤ، انجوائے لائف، لیو یور لائف. جب آپ انسٹا پہ بیٹھے ہوں گے اور سب ٹریش گند بکواس وہاں پہ ڈال رہے ہوں گے، وہ آپ کو بک اپ کر رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ ریلیکس کر رہا ہے، وہ اپنی ویکیشن پہ چلا گیا ہے. جس دن آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھنا ہے نا، اب اس کو آنا ہے. جس دن آپ نے کہا نا کہ میں نے آج امی ابو کا خیال رکھنا ہے نا، اب اس نے لڑائی ڈلوانی ہے. اب اس نے وہاں آ کر کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور اس نے کیا کرنا ہے یہ ہم انشاءاللہ کل کور کریں گے. آج کے لیے کیا کچھ ہے، کیا کیا ہم نے آج سیکھا ہے؟ وسوساز، ڈاؤٹس، they are coming from shaitan, and our job is to have crystal clear understanding, first of all from Quran, then the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then عام جو نالج ہوتا ہے، کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے اس کو پڑھ کے پراپر ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی اپنے اس اینکرنگ سے، اس کام سے ہٹا نہ سکے. ہم بڑے کلیئر ہوں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم بہت کانفیڈنٹ ہو کر کہیں پہ بھی جائیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ مجھے ڈر ڈر کے پیچھے ہو کے بیٹھنا ہے. میں کس چیز سے ڈروں؟ مجھے کبھی بھی، ابھی بھی لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں آپ کو عجیب سا نہیں لگتا اس طرح میں؟ کہ مجھے کیوں عجیب لگے، میں تو صحیح کام کر رہی ہوں. عجیب ان کو لگے جو غلط کام کرتے ہیں. تو آپ کے اندر یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں صحیح کام کر رہی ہوں. اف یو نو یو آر رائٹ دین Allah's help comes. آپ کے اندر ایک اسپیشل پاور آتی ہے، شیطان کی ویکنیس شروع ہو جاتی ہے وہاں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.